اس طرح کے معاملات تھے جن کی بنیاد پر اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیات اتاری، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، اور ان عورتوں کو اس مقصد کے لیے قید مت کرو تاکہ تم لے لو وہ مال جو تم نے ان کو دیا تھا، بِبَعْضِ مَا، اس مال کا حصہ آتَیْتُمُوهُنَّ جو تم نے ان کو دے دیا ہے۔ ایسے نہ کرو، مجبور بھی نہ کرو، قید کر کے مت بٹھاؤ ان کو۔ Please like my this video and subscribe my YouTube channel Islamic Message and press the bell icon. اب اسی طریقے سے وہ لوگ بعض اوقات ایسے بھی کرتے تھے کہ عورت کو کیونکہ مال کافی ملا ہے خامد کی طرف سے، اب اس کو آگے بھیجتے ہیں تو یہ اپنے خامد کا جو اس کو حصہ ملتا ہے وہ مال بھی لے کر جائے گی۔ اس مسئلے کی غرض کے لیے مال کی محبت کے اندر بھی اس بیچاری کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ یہ مال ہمارے یہ بھی بیٹھی رہے، بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے یا چلی جائے، یہ مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ بعض کا یوں ہوتا تھا کہ اس کو مہر جو دینا ہوتا تھا عورت کو نکاح کے بعد، وہ اس کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی۔ جب ادا نہیں کیا اور خامد دنیا سے چلا گیا تو اب لوگوں کے بعض اوقات یہ بھی صورت ہوتی تھی کہ اس کو تنگ کرتے تھے کہ یہ مہر چھوڑ دے۔ اس طرح کے معاملات تھے جن کی بنیاد پر اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیات اتاری، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے مراد جیسے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے ویسے ہی قیامت کی صبح تک ہر ایمان والا اس حکم کا مصداق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں 88 مرتبہ اللہ پاک نے یا ایہا الذین آمنو کا لفظ استعمال کیا، تو جیسے یہ پہلے دور کے لوگ اس کا مصداق ہیں، قیامت کی صبح تک آنے والا ہر مسلمان جو اس کا حق بنتا ہے، جب یہ آیت مبارکہ اس طرح کی آئے جس میں خطاب ہو ایمان والوں کو، تو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ کان لگا کر سن رہا ہے تو کان لگا کر سنے، پڑھ رہا ہے تو اس بات کو توجہ سے پڑھے کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے اس کے اندر۔ اے ایمان والو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے جبر کر کے، مجبور کر کے، پریشان کر کے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، اور ان عورتوں کو اس مقصد کے لیے قید مت کرو تاکہ تم لے لو وہ مال جو تم نے ان کو دیا تھا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ سسرال کی طرف سے بھی عورت کو مال مل جاتا ہے، بعض کو جیسے ماشاءاللہ میکے ہیں وہ بھی کافی مال دے کر بھیجتے ہیں۔ جیسے آج کا یہ دور ہے نا، بھئی گائے دے دی، بھینس دے دی، بکری دے دی، آج تو ماشاءاللہ کاروں کا دور ہے، آج سے 20 سال پہلے۔ اور آج کل بھی خال کہیں ایسی جگہ ہیں کہ لوگ آج کل بھی کوئی گائے بھینس وغیرہ بچی کو، ایسے وہ لوگ بھی کرتے تھے کہ اپنی بچیوں کو چیز کوئی نہ کوئی پیش کیا کرتے تھے، اور خدا نخواستہ وہ خامد جاتے فوت ہو گیا کچھ عرصے بعد۔ اب سسرال والوں کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اب یہ عورت ادھر ہی رہے تاکہ یہ مال، اور جو اس کو مہر ملا ہے وہ بھی، اور اسی طریقے سے جب دلہن نئی نئی آتی ہے تحفے تحائف بھی آتے ہیں تو وہ مال بھی ہمارا۔ اسی طریقے سے آج کل کے دور کے اعتبار سے جس کو ہم وریے بولتے ہیں، جو کپڑوں کے مہنگے سے مہنگے سوٹ لے کر دیے ہوتے ہیں، وہ بھی تو پڑے ہوتے ہیں عورت کے۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ مال کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ کے نیچے ہو مال، بِبَعْضِ مَا، اس مال کا حصہ آتَیْتُمُوهُنَّ جو تم نے ان کو دے دیا ہے۔ ایسے نہ کرو، مجبور بھی نہ کرو، قید کر کے مت بٹھاؤ ان کو۔ ہاں اگر اس کا دل چاہتا ہے اور اس کی عمر ہے شادی کی، وہ اگلے گھر جائے، اپنا دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو عام اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کر لے۔